یہ کتاب سلیم ہے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے، مجلد دوم ہے۔ فوثب علیہ، جب انہوں نے عملہ کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے منزل مبارک پر، بیت اقدس پر، فوثب علیہ فأخذ بتلابیب ثم نطره فصرعه وجع انفه ورقبته، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہش کی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چھلانگ لگایا اور فأخذ بتلابیبه، عمر کے کمر سے پکڑ لیا، ثم نتره فصرعه، اس کو اٹھایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اس کو زور سے مارا عمر کو زمین پر، ووجع انفه ورقبته، اور اس کے چہرے کو، اس ملعون کے چہرے کو اور اس کے گردن کو خوب ضربت لگایا میرے مولا آقا سلام اللہ علیہ۔ وهم بقتله فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصى به، رسول امیر المؤمنین علیہ السلام اس ملعون کو قتل کرتے، مگر یہ تھا کہ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا، صبر کرنا۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہاتھ روک دیا اور کہا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لو یا ابن الصحاق لولا کتاب من اللہ سبق وعہد احدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی، یہ زن بدکارہ کے فرزند، اگر خداوند متعال کا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر خداوند متعال نے مجھ سے، خداوند متعال کا فرمان نہ ہوتا، وصیت نامہ خدا کی جانب سے فرمان نامہ آیا تھا، جبرائیل لے کے آیا تھا کہ اس پہ عمل کرنا، صبر کرنا، وعہد احدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اگر فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتی تو لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو اگر یہ فرمان صبر نہیں ہوتا تو پہچان لیتا، تو تیرے لیے واضح کر دیتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فارسل عمر یستغیث، بس عمر وہاں پہ شروع کیا چیخ پکار کے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ فاقبل الناس حتى دخلوا الدار، اور وہ ان کے اور مزید سپاہی آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ میں ایک اور قرآن پاک کی آیت آپ کو دکھاؤں میرے معزز ناظرین، سورہ مبارکہ لوط میں، قرآن مجید King Fahd Complex for printing of the Holy Quran، سورہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور وہ بدکار قوم تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ ملائکہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں، ملائکہ تو ہوتے ہی خوبصورت ہیں، پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو جب ان کو دیکھا قوم لوط نے کہ اتنے خوبصورت لوگ نوجوان ان کے گھر آئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، کیونکہ وہ بدکار تھے، ان کی بدنیتی تھی کہ ہم ان کے پاس مہمان، خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں ان کے گھر، الیاذ باللہ برے کام کے لیے۔ And his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes، sodomy بولتے ہیں لواط کو، يعملون السيئات۔ He said قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، O my people, here are my daughters, the women of the nation, they are pure for you، هن أطهر لكم۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتی میں تھے کہ کچھ نوجوان آ گئے، کچھ نوجوان ملائکہ نوجوانوں کی شکل میں آ گئے، تو ان کو بہت برا لگا حضرت لوط علیہ السلام کو، کیونکہ پتا تھا ان کو کہ ان کا قوم بدکار ہے، بدفعل ہے، کہ یہ نوجوان مومن خوبصورت مسلمانوں کی شکل میں آئے تو اب یہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، اس لیے ان کو برا لگا۔ یہ دیکھیں پچھلی والی آیت 77، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، And when our messengers came to Lot, he was grieved on account of them and felt himself straitened for them. He felt stressed, he felt annoyed in pain. اس کو احساس ہوا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ یہ بہت بری حالت میں ہے، کیونکہ یہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو قوم بدکارہ ہے۔ He said this is a distressful day, this is a bad day. اچھا،
قال یا قوم ہؤلاء، اس کو ہم نے پڑھا، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، انہوں نے اپنے قوم سے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے، کہ اے میرے قوم، یہ جو تم کرنا چاہتے ہو یہ فعل بد ہے، یہ گناہ ہے. میرے قوم میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، میری امت میں لڑکیاں ہیں، جو آپ ان کو جانتے ہیں ان سے نکاح کر لیں، یہ بہتر کام ہے. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کریں میرے گھر میں، ٹھیک ہے نا، میرے گھر میں ذلیل نہ کریں، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کتنی ان کی مظلومیت ہے کہ ان کے گھر ملائکہ آئے ہیں لیکن انسان کی شکل میں، لیکن وہ قوم جب بدفعل ہے، ان کی سنت و سیرت اتنی بد کرداری ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں خوبصورت لوگ آئے ہیں تو فوراً دوڑ کے آگے گھس گئے کہ ہم ان کے ساتھ بدفعل کرنا چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، قوم میں ایک مسلمان ایک فرد بھی نہیں ہے کہ ان کا ساتھ دے، ٹھیک ہے نا، یہ دفاع کر سکیں. یہ تو کیا بولتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں نہ کہ ان کی اپنی ذاتی بیٹیاں، قوم کی امت کی جو وہاں پہ جو اناس ہیں، جو نساء ہیں، خواتین ہیں، ان سے نکاح کر لیں آپ لوگ، بدفعلی نہ کریں. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، so fear Allah and disgrace me not with regard to my guests. میری بے عزتی نہ کریں میرے مہمانوں کے سامنے. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، Is there not among you a single right-minded man؟ تم میں ایک صحیح انسان نہیں ہے، ایک باغیرت باعزت آدمی ایک بھی نہیں ہے. تم سب آئے ہوئے اور میرے گھر گھس آئے ہو زبردستی کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ فعل بد کرنا چاہتے ہیں. اچھا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانكم لتعلموا ما نريد. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں خواتین سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ ہماری نکاح کرائیں گے، شادی کرائیں گے، ہم ان سے نہیں چاہتے. اب مہمان بڑے خوبصورت ہیں آپ کے، مہمانوں کے ساتھ ہم کچھ کریں گے، آپ کے مہمان جو آئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ they said, surely you know that we have neither any desire for nor need for your daughters, and indeed you know well what we want. آپ کو پتا ہے یہ لوط علیہ السلام، انہوں نے لوط تو نہیں کہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، کافر تھے، وہ بدفعل تھے، کہ آپ کہتے ہیں شادی کرائیں گے، نکاح کریں گے. ہمیں عورتوں سے کوئی کام نہیں ہے، ہم صرف مردوں سے اپنا شہوت جو ہے وہ بدفعلی کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان سے کام ہیں، آپ ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹیں، ادھر آپ کا ہم بے عزتی کریں گے، آپ پیچھے ہٹیں. قالوا لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. He said, would that I had strength, men, to overpower you, or that I could betake myself to some powerful support to resist you. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش مجھ میں یہ قوت ہوتی، مجھ میں میرے انصار ہوتے، میرے یار ہوتے، میرے اصحاب ہوتے، میرے دفاع کرنے والے ہوتے، یا میں کسی اور جگہ چلا جاتا جہاں پہ زیادہ مجھے سکون ملتا، مجھے سپورٹ ملتی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی کا یہ نص قرآن کریم ہے. اور یہ کافر لوگ، یہ نبی ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ بغیرت تھے یا عاجز تھے یا دلاوری نہیں تھی، جہاد نہیں سمجھتے تھے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. نبی کا برائی بیان کرنے والا کافر ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا نص قرآن کے، انہوں نے جہاد نہیں کیا، قتال نہیں کیا، اور انہوں نے صرف یہی تمنا کی کاش میرے پاس کیا ہوتا، میرے پاس قوت ہوتی تاکہ میں ان سے قتال کرتا. معزز ناظرین، اس امیر المؤمنین علیہ السلام سے کئی مرتبہ ہمارے مختلف کتابوں میں احادیث موجود ہیں. کتاب احتجاج طبرسی میں حدیث موجود ہے، اور کتاب سلیم میں بھی موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کئی انبیاء میرے لیے اسوہ ہیں. ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام ہے. جب ان کے گھر لوگ ٹوٹ پڑے، اور کتنے امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر ٹوٹ پڑے، تو کیوں ٹوٹ پڑے کہ بھئی آپ بیعت کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دروازے کے پیچھے آئے تو دروازہ توڑ دیا انہوں نے ظالمین نے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صبر کریں. اور صبر کا حکم نہ صرف ہماری احادیث میں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے.